بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو رجسٹر شفیق صاحب کے سامنے پڑا ہوا تھا، اس پر لاکھوں روپے کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ شفیق صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ہی میز پر وہ رجسٹر کھلا پڑا تھا۔ ان کے بالکل مقابل دو ملازم کھڑے تھے۔ دونوں ملازموں پر ایک سنگین نظر ڈالنے کے بعد شفیق صاحب نے اس رجسٹر کو دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگے، جاؤ جا کر رفاقت سیٹھ سے بولو، اگر اپنا سامان چاہتا ہے تو پہلے 10 لاکھ روپے کی پوری رقم یہاں میرے ہاتھ پر آ کر رکھے، جلد از جلد میرے اکاؤنٹ میں وہ رقم ٹرانسفر کروائے، ورنہ اس کا باقی کا سامان ہمارے گودام میں ہی ضبط کر لیا جائے گا۔ مزید اسے کسی بھی طرح کے سامان کی فراہمی نہیں کی جائے گی۔ سامنے کھڑا ملازم اسی وقت رفاقت سیٹھ کو کال ملانے لگا، مگر رفاقت سیٹھ کہنے لگا کہ میں مکمل سامان ملنے کے بعد ہی پیسے دوں گا۔ شفیق صاحب کا یہی معمول تھا، وہ جس کو بھی اپنا ہول سیل پر لایا گیا اور فیکٹری میں بنایا گیا سامان دیتے، سب سے پہلے مکمل رقم وصول کرتے، پھر وہ سامان ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ ہول سیل پر نہ صرف وہ پلاسٹک اور ربڑ کی فیکٹری کے مالک تھے، بلکہ ان کی فیکٹریوں میں اور بھی بہت سی مزید اشیاء بنائی جاتی تھیں، جس سے وہ مہینے میں لاکھوں تو چٹکیوں میں کما لیا کرتے تھے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شفیق صاحب خود تو شہر میں اتنے بڑے بنگلے میں رہا کرتے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، نوکر چاکر سب آگے پیچھے گھومنے والے تھے۔ مگر شفیق صاحب کا بیٹا جس حالت اور غربت کا شکار تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے یقین نہ آتا کہ یہ شفیق صاحب کا اکلوتا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی گرمی اور چلچلاتی دھوپ تھی جب شفیق صاحب کا اکلوتا بیٹا ساجد ہاتھ سے ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے سڑک پر جا رہا تھا۔ گرمی شدید تھی، پیروں میں جوتے بھی موجود نہیں تھے، کیونکہ کل ہی گھر جاتے ہوئے اس کا جوتا ٹھوکر کھانے سے ٹوٹ چکا تھا، پہننے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کتنی مرتبہ ان جوتوں کو تار سے سلائی کر چکا تھا۔ آج وہ ننگے پیر ہی نکلا تھا، دل ہی دل میں اپنے باپ شفیق کو کوس رہا تھا کہ ابا تو شہر جا کر ہمیں بھول ہی جاتا ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی تنخواہ بھی دینی ہے، کتنے ماہ ہو گئے ہیں ابا نے پلٹ کر کبھی ہمیں دیکھا نہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے، کاش انہیں ہمارا احساس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ریڑھی پر صدائیں بلند کرتا گلی گلی گھوم رہا تھا، کوئی اکا دکا ہی عورت اسے سبزی خرید رہی تھی، ورنہ باقی تو اس کی سبزی سے 100 نقص نکالتے اور اسے باسی کہہ کر کم قیمت پر لے کر وہاں سے جا رہی تھیں۔ اسے تو ٹھیک سے منافع بھی نہیں مل پا رہا تھا، الٹا جس قیمت پر وہ سبزی لی تھی وہی قیمت لوٹ کر جیب میں آ چکی تھی۔ ہاتھ میں پیسے لیے گھر گیا تو ماں کھانستی ہوئی اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ بیٹا کھانسی کا شربت لے کر آئے گا، لیکن بیٹا بھی کیا کرتا، خاموشی سے جا کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا اور سر جھٹک کر کہنے لگا کہ اماں، مجھے تو لگتا ہے کہ ابا نے شہر میں کوئی دوسری شادی کر لی ہوگی۔ چاچا راشد جب شہر گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ابا وہاں پر بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے، ابا نے محل جیسا گھر بنا لیا ہے، ان کے تو نوکروں کی بھی بڑے ہی ٹھاٹ باٹ ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ابا ہمیں بھول بیٹھے ہیں، وہ تو شاید ہمیں اپنی اولاد سمجھتے ہی نہیں، نہ ہی تجھے اپنی بیوی، ورنہ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ساجد اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا جب شگفتہ اٹھ کر بیٹے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، یہاں سے شہر بہت دور ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ جا کر تمہارے ابا کا کچھ پتہ ہی چلا سکیں، بس اسی آس پر جی رہی ہوں کہ تمہیں تمہارے قدموں پر کھڑا کر جاؤں۔ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ تمہیں اچھی سے اچھی تعلیم دلوا سکوں، اور کمبخت یہ سبزی بھی پڑی پڑی باسی ہو جاتی ہے، مگر بکتی ہی نہیں۔ یوں ہی ان دونوں کی زندگی چل رہی تھی، سوکھی روٹی اور چٹنی سے ہی دونوں ماں بیٹا گزارا کر رہے تھے۔ وہیں شہر میں ٹھاٹ باٹ سے رہتا عیش کرنے والا شفیق، ہر کوئی جس کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اسے بھولے بچھڑے ہی سہی مگر اپنی بیوی اور بیٹے کی یاد آ ہی چکی تھی۔ اس روز وہ گاؤں میں آیا تھا، جیسے ہی گاؤں میں شفیق صاحب کی بڑی سی گاڑی داخل ہوئی تو پورے گاؤں میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے شور مچا کر گاڑی کے ساتھ بھاگنے لگے تھے۔ اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر ساجد بھی حیران ہوا تھا، وہ وہیں پر اسی راستے میں ہی سبزی کی ریڑھی کو دھکا لگاتے ہوئے جا رہا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر اس کی نظروں میں رشک تھا، کہنے لگا کہ ایک روز میں بھی اس گاڑی میں بیٹھوں گا، کتنی بڑی گاڑی ہے، باپ رے باپ۔ وہ ایسا کہہ کر اس گاڑی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ جب گاڑی اس کے گھر کے پاس جا کر رک گئی، جیسے گاڑی کی کھڑکی کھلی اور جو شخص اترا دیکھ کر تو جیسے ساجد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں، کیونکہ گاڑی سے ساجد کا باپ اترا تھا۔ شفیق صاحب نے ایک نظر آس پاس بچوں پر ڈالی اور پھر بڑے ہی گرجدار لہجے میں ان کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ کمبختوں، کیا زندگی میں پہلے کبھی کوئی گاڑی نہیں دیکھی، دور ہٹ جاؤ اس گاڑی سے، اگر ایک بھی کھرونچ آئی نا تو تم لوگوں کے گھر بیچ کر میں پیسہ وصول کروں گا۔ بچے سہم کر دور ہٹ کر اس چمکیلی سی سیاہ رنگ کی کار کو دیکھنے لگے تھے۔ ساجد تو اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، کتنے ہی مہینوں بعد وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اسے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ریڑھی بھی وہیں پر چھوڑ کر گھر آیا تھا۔
ابا کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تو جیسے اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ وہ جا کر فوراً اپنے ابا سے لپٹ گیا، لپٹ کر کہنے لگا کہ ابا آپ آ گئے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ تو شاید ہمیں بھول ہی چکے تھے۔ اور یہ گاڑی کس کی ہے؟ کیا آپ یہ گاڑی میرے لیے لائے ہیں؟ ساجد تو جیسے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ اتنے مہینوں سے کیا کیا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کی کھڑکی کی جانب ہاتھ بڑھا کر اسے کھول کر اندر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ تبھی شفیق صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم اس گاڑی میں بیٹھنے لگے ہو؟ ارے اپنی اوقات دیکھو، خبردار جو تم نے اس گاڑی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو ورنہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ سب کے سامنے ساجد کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ جو چیز تمہاری نہ ہو اسے چھونے کی کوشش بھی مت کیا کرو، سمجھے؟ یہ تربیت کی ہے کیا تمہاری ماں نے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لا چکا تھا۔ اتنے مہینوں بعد اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر بھلے ہی شگفتہ ناراض تھی، مگر شوہر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکوے بھرے انداز میں کہنے لگی کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گاؤں میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا بھی ہے؟ بھوک و افلاس میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ تمہارا ننھا بچہ اسکول چھوڑ کر ریڑھی چلا رہا تھا تاکہ اپنا اور میرا گزر بسر کر سکے۔ یہ بات شفیق صاحب نے سنی تھی، گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ کہنے لگے کہ اب میں آ تو گیا ہوں، شکایتوں کا پٹارا لے کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اچاٹ سی نظر اپنے ہی گھر پر ڈال کر وہ ایک جانب کو کرسی پر بیٹھ چکے تھے، پھر اپنی جیب سے 40,000 روپے نکال کر شگفتہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگے یہ لو عیش کرو دونوں ماں بیٹا، لیکن ہاں یہ نہ ہو کہ کھلے پیسے دیکھ کر تم دونوں ہی بگڑ جاؤ۔ روز باہر کا کھانا کھا کر یہ پیسے ہفتوں میں ہی ختم نہ کرنا، اور کوئی فضول خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوبارہ جب آؤں گا تو پھر پیسے دے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ چکا تھا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں بھرا تھا۔ شگفتہ تو اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس چکی تھی۔ ساجد بھی ایک جانب کو ہی کھڑا اپنے باپ کے پیار کو ترس رہا تھا، لیکن شفیق صاحب نے دونوں کو اپنے سامنے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ جانے سے پہلے جیب سے 10,000 روپے اور نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا کہ اسے کچھ پڑھاؤ لکھاؤ، اسکول میں ڈال دینا، میں نہیں چاہتا کہ یہ گلیوں میں آوارہ گردی کرتا پھرے۔ اتنا کہنے کے بعد شفیق صاحب یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں بہت مصروف ہوں، اتنا وقت نہیں ہے جو یہاں پر بیٹھ کر بات کروں۔ وہ بڑی سی گاڑی شفیق صاحب لے کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ دروازے پر کھڑے ساجد اور شگفتہ اسے جاتا ہوا دیکھتے ہی رہ گئے۔ شوہر کے جانے کا صدمہ ایسا ہوا کہ شگفتہ تو بستر سے جا لگی، جو بھی پیسے آئے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہونے لگے۔ ایک رات شگفتہ ایسی سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ جب تک شفیق صاحب تک خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی، وہ عین جنازے کے وقت ہی پہنچے تھے۔ بیوی کو ایک نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر آنکھ سے آنسو ٹپکایا تھا اور بیوی کو قبر میں اتار کر گھر آئے تھے۔ گھر آ کر سب مہمانوں کو دیکھ کر فاتحہ پڑھی اور پھر بیٹے کو اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ جہاں اپنی ماں کے جانے کا دکھ ساجد کو تھا، اسی کے ساتھ ہی اپنے ابا کے ساتھ شہر میں آنے کی خوشی بھی تھی۔ ساجد اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کئی طرح کے خواب سجانے لگا تھا کہ وہ اب اپنے ابا کے ساتھ بڑے گھر میں رہے گا، اپنے ابا کی ہر بات مانے گا، بڑے اسکول میں پڑھے گا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے جیسے ہی نیچے اترنے کا سوچا تو اگلے ہی پل شفیق صاحب نے اسے روک دیا۔ کہنے لگے کہ تم کہاں اتر رہے ہو؟ گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اندر سے چکر لگا کر آتا ہوں۔ ڈر کر ساجد وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ اس نے ابا کے ساتھ بہت ہی کم بات کی تھی۔ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اپنی نظروں سے ہی دیکھ کر وہ گویا تھک چکا تھا۔ من میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کا باپ واپس آیا اور گاڑی چلوا دی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، تم اس گھر کو گندا کر دو گے۔ ساجد تو جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ کہنے لگا کہ ابا آپ بھی تو یہیں پر رہتے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کیا آپ مجھے کہیں اور رکھیں گے؟ شفیق نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسی کالونی کے آخر میں ایک چھوٹے سے گھر میں سے لے آیا تھا، جہاں پر 2 کمرے تھے، ایک کچن تھا اور چھوٹا سا صحن تھا۔ وہ گھر بامشکل سے 3-4 مرلے پر بنا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ساجد مایوسی سے ابا کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ ابا کیا آپ میرے ساتھ یہیں رہیں گے؟ شفیق اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک بوڑھی سی خاتون آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہاں مجھے بڑے صاحب نے بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ملازم کا بیٹا رہنے کے لیے آیا ہے اور میں یہاں پر اس کی تھوڑی خاطر مدارت کر دیا کروں، اس کے کام کاج کر دیا کروں۔ اس عورت کی بات سن کر تو ساجد کے دماغ پر بم پھٹ چکا تھا۔ وہ ایک جانب کو بیٹھ کر رونے لگا، اپنی ماں کو یاد کرنے لگا۔ اس کے ابا نے تو جیسے بالکل ہی اسے غیر کر دیا تھا۔ ساجد کو اب یہ لگنے لگا تھا کہ شاید وہ شفیق صاحب کا اصل بیٹا ہے ہی نہیں۔
دنیا میں بڑے ہی برے باپ ہوں گے، مگر جیسا باپ شفیق تھا ایسا تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دیتا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ماہانہ جیب خرچ ساجد کو ملنے لگا تھا۔ پاس ہوتے ہوئے بھی شفیق کبھی کبھار اپنے بیٹے سے مل لیا کرتا تھا، ورنہ کبھی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہیں جا رہا ہوتا تو کبھی آ رہا ہوتا۔ زیادہ تر وقت اس کے شہروں میں گزر جایا کرتا۔ بیٹے کے پاس بیٹھ کر تو بات کرنے کو اس کے پاس وقت ہی نہ تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے اور ساجد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ پیروں پر کیا کھڑا ہوا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ پہلے تو شفیق صاحب نے ماہانہ پاکٹ منی ساجد کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ بجائے اسے ایک اچھے سے آکسفورڈ اسکول میں داخل کروانے کے اسے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جہاں پر اساتذہ برائے نام ہی تھے۔ باپ کی اتنی دھن دولت دیکھنے کے باوجود ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا اور پھر ماں کے جانے کے بعد باپ کی محبت نہ پا کر پڑھائی سے دل بالکل ہی اچاٹ سا ہو چکا تھا۔ بھلے اسکول میں جاتا تھا مگر پڑھائی میں کچھ خاص نہ تھا۔ 2 سال تک لگاتار فیل ہوا تو شفیق نے بھی اپنے بیٹے کی پڑھائی چھڑوا دی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تو پھر محنت مزدوری ہی کرو گے۔ ایک روز تو ساجد بھی پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آخر یہ دھن دولت آپ نے کس کے لیے کما رکھی ہے؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ اس میں سے بچے ہیں، ان کو آپ دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ جس طرح کا رویہ کر رہے ہیں نا، کوئی اپنے نوکر کے بیٹوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ آپ کا بیٹا کس طرح کی اذیتوں سے گزر رہا ہے، آپ کو ان سب کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اپنے محل جیسے گھر میں آرام کریں اور مجھے یہاں پر اس مرغی کے ڈربے میں رکھا ہوا ہے۔ شفیق صاحب نے اتنا سنا تو زناٹے دار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کہ باپ سے زبان چلاتا ہے، مفت میں تجھے ہزاروں روپے ماہانہ پکڑا جاتا ہوں، بہتر تھا کہ تجھے گاؤں میں ہی چھوڑاتا جہاں پر تو ریڑھی پر سبزیاں بیچا کرتا تھا، تیرے پیر میں جوتی تک نہیں ہوتی تھی، تو بھی ناشکرا ہے بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ساجد تو بس خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس باپ جو پیسے دیتا ہے وہ بھی نہیں لے گا، بلکہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہوگا۔ اس نے جیسے تیسے قرض لے کر وہیں شہر میں ایک دکان بنا لی تھی۔ چھوٹی سی دکان تھی، اس محلے میں بنائی تھی، جہاں پر جو بھی خرید و فروخت ہوتی اسی کے منافع سے ساجد اپنا گھر چلانے لگا تھا۔ اس نے باپ سے گویا بالکل ہی لاتعلقی کا اظہار کر دیا تھا، اور پھر شادی بھی محلے کے ہی ایک سیدھی سادی اپنی ہم پلہ لڑکی سے کر لی تھی۔ وہ بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اسے ساجد کے چھوٹے گھر سے اور کم آمدنی سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے جب اچانک سے دروازہ کھلا تو شفیق صاحب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، ہفتوں بعد اپنے بیٹے کے گھر چکر لگا رہے تھے۔ اس کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر اسے کہنے لگے کہ یہ تم کس کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو، بتاؤ، ورنہ ابھی تمہاری گردن میں دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ تھوڑا بہت باپ کا ڈر اور عزت جو ساجد کے دل میں تھی وہ بھی گویا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ آج تک شفیق نے ساجد کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا تھا، تو بھلا وہ کیوں کر کے اپنے باپ کو اپنا باپ سمجھتا۔ اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کا کہا اور خود اپنے باپ کے سامنے آ کر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا کہ میں نے شادی کر لی ہے، سعدیہ میری بیوی ہے۔ شفیق صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اگلے پل سناٹے دار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار کر کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تمہاری شادی تو میں ایک اچھی لڑکی سے کروانا چاہتا تھا، یہ کس لڑکی سے تم نے شادی کر لی ہے؟ مگر اس مرتبہ ساجد بھی پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ نہ ہی میں آپ کا بیٹا ہوں، نہ ہی آپ میرے بابا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جائیں جا کر عیش کریں اپنے اس محل نما گھر میں جہاں پر آپ کے نوکر بھی مجھ سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھیے گا، میں جیسے بھی کھانی پڑی کھا لوں گا، لیکن کبھی آپ سے 1 روپیہ تک نہیں لوں گا۔ شفیق بھی اپنے بیٹے سے لڑتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ اس کی بیوی تو آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی جب اسے پتا چلا کہ کتنی بڑی کاروباری شخصیت کا ساجد بیٹا ہے۔ بہرحال اس کے بعد دوبارہ شفیق وہاں پر نہیں آیا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، کوئی خاص منافع تو نہیں ہو رہا تھا کہ جب ایک روز ایک نوٹس شفیق صاحب کو ملازم کے ہاتھ ساجد کو ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا ماہانہ خرچ میرے ہاتھ پر ہر مہینے آ کر رکھ دیا کرو، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں پال پوس کر اس عمر تک پہنچایا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اتنی کمائی میں سے ایک حصہ مجھے بھی دو۔ جب یہ بات ساجد نے پڑھی تو وہ کتنی مرتبہ اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولنے لگا، کہنے لگا کہ میرا باپ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، بھلا اسے میرے کریانے کی دکان سے ملنے والے چند ہزار روپیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اس نوٹس کو سرسری سا لیا تھا، مگر اگلے روز شفیق صاحب اس کے گھر پر پہنچ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے ابھی تک میرا خرچ نہیں بھیجا، میرے بھی 100 اخراجات ہیں، میں تمہارا باپ ہوں اور میرے اخراجات اٹھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، چپ چاپ مجھے میرے حصے کے پیسے دے دیا کرو اور مجھے یہاں پر آنا اچھا نہیں لگتا۔ ساجد نے دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں ترسا ترسا کر رکھا ہے، میری ماں آپ کی یاد میں گھل گھل کر اس دنیا سے چلی گئی اور آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، میرے پاس آپ کے لیے 1 روپیہ تک نہیں ہے۔
جائیں اپنی کروڑوں کی جائیداد پر رش کیجیے۔ جب آخری نوٹس کے باوجود ساجد نے 1 روپیہ باپ کے ہاتھ پر نہ رکھا تو باقاعدہ اسے کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا تھا۔ شفیق صاحب نے تو کورٹ میں کیس درج کروا دیا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی کمائی سے رقم نہیں دیتا۔ ساجد کا تو دل چاہا کہ وہ اپنی جان ہی دے دے۔ وہ اس قدر جذباتی ہوا کہ بیوی سے بولا کہ تم واپس اپنے میکے چلی جاؤ، تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا، میں اپنی جان دے کر اپنے سر کا عذاب بھی ختم کر لوں گا۔ لیکن انہی دنوں اسے یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ تو بالکل ہی پھنس کر رہ چکا تھا۔ کورٹ میں جج، وکیل سبھی تو حیران تھے کہ آخر شفیق صاحب جیسے امیر کبیر شخص کو بھلا اپنے بیٹے کی جائیداد کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ حیرت تب ہوئی جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے بیٹے کی تو چھوٹی سی محلے میں چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ بہرحال فیصلہ کورٹ کے مطابق کیا جانا تھا، اس لیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ماہانہ خرچ اور باپ کا علاج سب کچھ کروانا ایک بیٹے پر فرض ہے اور وہ اپنا ہر فرض شفیق صاحب کے لیے نبھائے گا۔ شفیق صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ جج تھوڑا بہت حیران تھا۔ پہلے ہی ماہانہ بہت کم منافع تھا، وہ تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ ابھی تو بیوی ہے، جب بچہ بھی آ گیا تو وہ کیسے سب کے خرچ اٹھاتا پھرے گا۔ اور یہی سوچ رہا تھا جب جج نے باقی لوگوں کے جانے کے بعد شفیق صاحب سے سوال کر ہی لیا۔ ساجد بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ برا مت مانے شفیق صاحب، لیکن آپ تو کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے تو شاید اپنے بیٹے کے ساتھ بھی مراسم ٹھیک نہیں رکھے، تبھی تو وہ کریانے کی دکان چلا رہا ہے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا جو آپ اپنے بیٹے سے اس چھوٹی سی دکان سے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں؟ اس بات پر شفیق صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ جو راز بتایا اس نے تو جیسے ساجد کی سوچ کو ہی بدل دیا تھا۔ شفیق صاحب نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے وکیل کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا اور پھر جج کو بھی اپنے بیٹے کو بھی اپنے اس عالی شان بنگلے میں لے کر آیا تھا۔ سبھی موجود تھے، شفیق صاحب، وکیل اور چند گواہ بھی تھے۔ ساجد کو تو لگا تھا کہ شاید باپ ساری جائیداد میرے نام کرنے والا ہے، اس جائیداد کا مالک میں بننے والا ہوں، میرے دن پھرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا، نوجوان نکل کر باہر آیا۔ نوجوان کو دیکھ کر فوراً شفیق صاحب نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا رومال اتارا اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں اس لڑکے کے پاس جا کر پہلے سے سلام کیا اور پھر اس کے بغل گیر ہو گئے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ ساجد نہیں جانتا تھا۔ پھر شفیق صاحب اس لڑکے کو وہاں پر لے کر آئے اور سبھی لوگوں کے سامنے اسے ایک فائل تھمائی اور کچھ کاغذات پر دستخط کروائے۔ پھر کہا کہ یہ ساری جائیداد اس لڑکے کے نام ہے۔ ساجد کو تو اب بالکل یقین ہو چکا تھا کہ باپ نے اسے یہاں پر ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ یہ جائیداد اس لڑکے کی تھی۔ یقیناً یہ شفیق صاحب کا دوسرا بیٹا تھا۔ مگر عین اسی وقت شفیق صاحب کہنے لگے کہ یہ جائیداد میرے مالک کی تھی، جن کی ہاں میں ڈرائیونگ کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اکثر گھریلو معاملات کو ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت ایسی بگڑی کہ بس آخری وقت آ چکا تھا۔ اس وقت میں ہی ان کا وفادار ملازم ان کے قریب تھا۔ دراصل ان کا بیٹا کچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو چکا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ صرف ایک ان کا پوتا ہی تھا جو ان کو یاد رکھے ہوئے تھا اور دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اپنے دادا کو نہیں بھولا تھا۔ شفیق صاحب کے مالک کا بیٹا تو ان سے ہر رشتہ اور ہر تعلق توڑ چکا تھا، مگر ان کا پوتا آج بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے جب وہ مرنے لگے تو اپنی وصیت میں یہ کہہ گئے کہ امانت کی طور پر اس جائیداد کے تمام تر معاملات شفیق صاحب سنبھال لیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ یہ سب کچھ سیکھ چکے تھے۔ جیسے ہی کئی سالوں بعد میرا پوتا واپس آئے گا، یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود 1 روپیہ جائیداد سے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ ابھی تک وہ ان کروڑوں روپیوں میں سے صرف ماہانہ 15,000 روپیہ ہی نکال کر اپنی جیب میں رکھتے تھے، جو کہ ان کے مالک انہیں اپنی حیات میں دیا کرتے تھے۔ اس لڑکے نے وہ ساری جائیداد اپنے پاس رکھ تو لی تھی، لیکن پھر اپنی جائیداد میں سے اس نے شفیق صاحب کو بطور تحفہ زمین بھی دی۔ ساجد کی تو تمام تر سوچیں ہی بدل گئیں۔ وہ جیسا سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اب اپنا باپ بالکل ٹھیک لگنے لگا تھا۔ وہ کس قدر وفادار نکلے تھے، ان کے خون میں کس قدر وفا تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک ملازم کی طرح سے رہ رہے تھے، اپنے بیٹے کو بھی مہنگی چیزوں کی عادت نہیں لگنے دی اور خود بھی وہ اپنے بیٹے کو محنت کرنے پر ہی زور دیتے رہے۔ ساجد غلط تھا، جبکہ وہیں کچھ غلطی شفیق صاحب سے بھی ہوئی۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کے ڈر سے اور کاروبار کو سنبھالنے میں وہ اپنے بیٹے کو بالکل ہی نظر انداز کر گئے تھے، لیکن اب یہاں پر رہنا ان کا بے مقصد تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں آ کر رہنے لگے اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔
ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔